یہیں سے نا. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. یہ قریب ہے کہ میرا رب اس سے نزدیک تر راستے کی راہ دکھائے. اور یوں کہے کہ قریب ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے، راہ دکھائے ایسی چیز کی جو رشد و بھلائی میں، جو اچھائی میں اس سے زیادہ نزدیک ہو، تو نہیں زیادہ قریب ہو. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ یعنی اذا نسیت شیئا فاذکر ربک، یعنی جب تم اپنے رب کو، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کرو، یاد کر لیا کرو. وہ ذکر رب کا اندہ نسیانی، اور اس چیز کے بھول جانے کے وقت اپنے رب کا ذکر کیسے کرو گے؟ تعلیم دی اس کی یہ کہتے ہوئے کہ اے میرے رب مجھے کسی دوسری چیز کی، قریب ہے کہ میرا رب مجھے دوسری چیز کی راہ دکھائے گا اس بھولی بسری چیز کے علاوہ، ہے کہ نہیں؟ اس بھولی بسری چیز کے بدلے میں جو اس سے رشد میں زیادہ قریب اور خیر و منفعت میں زیادہ نزدیک ہے. سمجھ نہیں؟ ان یہدینی ان ترنی ان یؤتینی ان تعلمنی. مکی ہے دونوں حالت میں، یعنی یا کو باقی رکھتے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ مکی قرأت سے مراد کون سی قرأت ہے؟ حضرت ابن کثیر مکی کی. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس طریقے سے حضرت یعقوب حضرمی نے بھی کیا ہے، یا کو باقی رکھتے ہوئے پڑھا ہے، چاہے وصل کیا جائے یا یہاں پر فصل کیا جائے، یہاں پر ٹھہرا جائے یا آگے والے سے ملا کر کے پڑھا جائے. بات ہو رہی؟ دونوں صورتوں میں ہے نا حضرت مکی میں یا کو باقی رکھا گیا ہے. اور حضرت ابو عمرو اور حضرت مدنی، مدنی سے مراد کون ہے؟ ابو جعفر مدنی، ہے نا. انہوں نے صرف حالت وصل میں کیا ہے، یا کو ثابت رکھا ہے. ان کی یعنی حضرت ہے نا مکی کون، حضرت ابن کثیر مکی کی جو انہوں نے موافقت کی ہے، تو موافقت کرنے کا مطلب ہے کہ یا کو باقی رکھنے کا جو انہوں نے قول ایک جیسا ہے، وہ کس میں؟ صرف حالت وصل میں ہے. یعنی حضرت ابو عمرو اور انا مدنی نے کہا ہے کہ صرف حالت وصل میں یا کو باقی رکھا جائے گا، اور باقی کیا کیا جائے گا؟ حالت فصل میں حذف کیا جائے یا کو حذف کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب کہہ رہے ہیں وہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین. اب کیا ہوا؟ اور وہ اپنے غار میں 100 برس ٹھہرے. وازدادوا تسعا، اور 9 اوپر. ٹھیک ہے. اب یہ کیا مطلب؟ یرید لبثہم فیہ احیاء مغروبہ علی آذانہم ہذہ المدہ. کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ غار میں ان کا اس مدت کے اندر گہری نیند، زندہ سونا، زندہ ہو کر کے غار میں وہ مدت مراد ہے، سونے والی مدت ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے حضرت تفسیر فرما چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وفات بخشی، تو ان کے یہاں پر جو مدت کا بیان ہو رہا ہے وہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے تک کی مدت کا بیان نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ ٹھہرنا تو ان کے جانے سے لے کر کے اب تک ہے. غار سے گئے نہیں نا، وہ تو خالی صرف کھانا لانے کے لیے جو ضرورت تھی اس کے لیے گئے تھے، تو وہ سب چیز بے
صحیح، تو ٹھہرنا تو اب تک ہے ان کا، ہے کہ نہیں؟ آیت کریمہ کی نزول کے وقت تک ہے، لیکن یہ نزول آیت کریمہ تک کی مدت کا بیان نہیں ہے، بلکہ کب تک کا بیان ہے؟ جب تک کہ وہ گہری نیند مضروباً علی آذانہم، ہے نا، ان کے کانوں پر پردے جو کھینچے گئے تھے، پردے تانے گئے تھے، ہے کہ نہیں، جو تھپکا گیا تھا انہیں برسہ برس، بات سمجھ رہی؟ تو اس گہری نیند پہ جانے کی مدت کا بیان ہے، جس میں احیاء، جس میں وہ زندہ تھے، سمجھ رہی، باحیات تھے، وہی کہا کہ اس میں ان کا باحیات ہو کر کے گہری نیند سونے کی مدت کا بیان ہے یہاں پر، سمجھ رہی؟ وہ بیان لما اجمل فی قوله فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اور یہ اس اجمال کا بیان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا میں ہے، وہ سنین عطف بیان لثلاثمائہ، اور یہ سنین جو ہے یہ 300 کا عطف بیان ہے، سمجھ رہی؟ کیونکہ بھائی 300 کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا، لیکن کیا ہے، اس کو بیان کر دیا، اس میں 300 کی وضاحت کر دی کہ 300 اور کوئی چیز نہیں ہے، کہ نہیں، کسی اور چیز کی گنتی نہیں ہے بلکہ سالوں کی گنتی ہے کہ نہیں؟ اور سلاسو، ہاں، یہ جو سلاسہ مئتین ہے نا سنینہ، اور ایک ہے سلاسہ مئتی سنینہ، ٹھیک ہے، اضافت کے ساتھ مئتی سنینہ، یہ اضافت کے ساتھ، کیونکہ اب اضافت ہوگی تو بھائی مضاف پہ تو تنوینات ہی نہیں ہے نا، آپ نے پڑھا ہو عدد معدود کا قاعدہ، دو طریقے سے مضاف مضاف الیہ موصوف صفت، بس سمجھ گئی؟ تو یہاں پر اضافت والا طریقہ، سمجھ گئی؟ تو ثلاثہ مئتی سنین ہے کہ نہیں؟ تو اب یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اضافت کے ساتھ ہے، یہ کون سے قرأت میں؟ حضرت حمزہ کے قرأت میں، سمجھ گئی؟ تو اصل میں یہ صرف انہی کے نزدیک ہے نا، حضرت حمزہ اور علی کے قرأت میں۔ اب یہ جب ہے نا اضافت کر رہے ہیں تو اب کیا ہوگا؟ یہاں پر اعتراض ہوگا، عدد معدود کا قاعدہ جاری ہونا چاہیے کہ مئہ کی جو تمیز ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ ہاں، واحد ہوتی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن لفظی طور پر وہ کیا واحد ہے، لیکن آپ پڑھی ہوں گی شرح میں تعامل پڑھیے کہ نہیں پڑھی؟ عامل عامل نہیں ہے نا، عامل ہے وہ، ہاں ہاں، میں تو روبیتن، بس میں روبیات بولتی ہیں، واحد آتا ہے نا، اس کی تمیز جو ہے واحد لائی جاتی ہے، تو کہہ رہے کہ یہاں پر جمع لائے گا، کیوں؟ کہہ رہے کہ تمیز میں واحد کی جگہ جمع کو رکھا گیا، جیسے کہ بالاکثرین اعمالا، سمجھ میں آئی؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان بالاکثرین اعمالا کی جگہ پر رکھا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حضرت نے بتایا کہ اجمال کا بیان ہے، اگر یہاں پر واحد رکھا جاتا تو کیا ہوتا؟ ہر ایک کو بتانا پڑتا، تو ذہن اس طرف متبادل نہیں ہوتا، ذہن کو اس طرف لے جانے کے لیے کہ جہاں اس کا اجمال ہوا تھا اسی کی یہاں پر تفصیل ہو رہی ہے، بات سمجھ رہی ہے؟ اسی اجمال کی یہاں پر تفصیل ہو رہی ہے، بات سمجھ آئی؟ ارے بھائی یہ اصل میں گویا کہ ابھی اس سے کہا نا کہ وہ اپنے غار میں سالوں ٹھہرے، ٹھیک ہے،
کوئی معترض اعتراض کر سکتے یہاں پر اگر یہ کہا جاتی ہے نا یہ ہے کیا گیا ثلاثہ میتی سنین ہے نا. اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ وہ 300 کیا ہے بھائی, ٹھیک ہے, وہ 300 کیا ہے, یہ سنینہ جو ہے وہ ایک اعتراض مقدر کا گویا جواب ہے. وہ 300 ٹھہرے تو بتایا کہ ارے وہ وہی سال ہے جن سالوں کا بیان ہوا تھا نا پہلے, وہی 300 سال ہے یہاں پر. بس میں تو سنینہ گرچہ اس کی تمیز ہے لیکن بیچ میں ایک اعتراض مقدر ہے, پوشیدہ ہے, سمجھ میں آئی. یہ معترض صاحب نے اعتراض کیا جب کہا گیا گویا کی کہہ لیجیے کہ جب کہا گیا کہ وہ اپنے غار میں 300 بڑھتے نا 300 ٹھہرے, تو 300 کیا ٹھہرے, تو کہا گیا وہی سال جن سالوں کا بیان اللہ کے فرمان فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا میں ہوا ہے. تو اب جمع کر لانا ضروری ہے نا بنی. جی حضرت. ہاں اچھا سمجھ میں آئی بنی. جی. تو اسی اجمال کی تفصیل یہاں پر مقصود ہے, سمجھ میں آئی. تو اجمال میں جب سنین تھا تو اس کی تفصیل میں بھی سنین کو رکھنا ضروری ٹھہرا ہے کہ نہیں, اور بتایا گیا کہ جو 300 سال تک ہے نا فضربنا علی آذانہم ہے نا, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا وہاں پر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے برسوں گنتی کے سال ان کے ہے نا انہیں تھپکا, تو وہ گنتی کے سال کتنے تھے, وہ 300 تھے, سمجھ میں. تو تاکہ ذہن اس طرف متبادر ہو, ذہن اس طرف جائے, سمجھ میں, اس لیے یہاں پر کیا رکھا گیا, جمع رکھا گیا. جیسے کہ بالاکثرین اعمالا, تو اعمال میں کیا ہے یہاں پر بھی کیا ہونا چاہیے تھا, واحد ہونا چاہیے. واحد ہونا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں, لیکن یہاں پر جمع لایا گیا. بالاکثرین عملا ہونا چاہیے نا, لیکن اعمال ہے. تو کیوں, کیونکہ ایک ہی عمل میں نہیں نا, مختلف اعمال میں, ٹوٹے میں, گھاٹے میں, نقصان میں, خسارے میں, سمجھ گئی. مختلف تو مطلب جو علت وہاں پر جیسے کسی علت یا کوئی ہے نا کسی وجہ سے کوئی ریزن ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیا کیا جاتا ہے خلاف بظاہر خلاف قاعدہ, ورنہ قاعدے کو موافق ہے, وہی تو قاعدہ ہے. قاعدہ نے جنم ہی لیا ہے کلام رب العزت سے, ہے کہ نہیں. قاعدہ تو بات کی بات ہے, بات سمجھ نہیں, یہ قاعدے بنے کیسے ہیں. جن آیات کو لے کر کے مشرکین مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ یہ فساد و بلاغت سے گرے ہیں, معاذ اللہ, ہے کہ نہیں. بات سمجھ آئی. ان کے بڑے بڑے گرو گھنٹال جو فصیح و بلیغ کو بلایا گیا اور اس کو غصہ دلایا گیا, تو اس نے وہی الفاظ جس نے اپنی فصاحت و بلاغت کو بچانے کے لیے گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی, کہاں جنگلات میں چلا گیا تھا, ہے کہ نہیں, کہ کہیں شہریوں سے میری ملاقات ہو اور کہیں میری زبان خراب نہ ہو جائے, ہوتا ہے نا. کہیں کہیں وہ بولتے نا اندھوں میں کانا راجا, آدمی کہیں کہیں محنت نہیں کرتا ہے, وجہ کیا ہوتی ہے, اس کے مقابلے کا کوئی ہوتا ہی نہیں نا. بات سمجھ نہیں, تو سوچتا ہے نا تھوڑی سی محنت کر دیں گے اس کو پاس ہو جائیں گے, تو ایسی جگہ سے فوراً بھاگ لو جہاں پر ہے کہ نہیں ایسی بات ہو تو یہ سمجھ لو تم کو یوز کیا جا رہا ہے, تم استعمال کیے جا رہے ہو. ایسی جگہ جاؤ جہاں پر استفادہ کر سکو, فائدہ اٹھا سکو, سمجھ نہیں, ٹکر کے لوگ ہوں تبھی تو مزہ ہے, ورنہ تو آدمی تو ایسے محنت کرنا ہی چھوڑ دے گا. ارے ہاں بہنی 35 ہو گئے, حاضر لے لو, شکریہ بہنی. اس کے بعد آگے بتائیے.
ہاں کیا کہہ رہے تھے تو بھی ہاں کیا الأصل في تمييز المياه أن يكون واحدا اسم المزداد وقراءة الباقيين بالتنوين مياه. کہاں پر question number 99. 90 9. یعنی میتھ کی دینا تمیز میں اصل تو یہ ہے کہ واحد ہو ہے کہ نہیں ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے. وقراءة الباقيين یعنی کہ یہ کب ہے کہ جمع رکھنا یہ سب رکھنا یہ جب کب ہے جبکہ اضافت کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ پہلے اضافت والی قیدت بیان کرنے کے بعد کہا گیا نا کہ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے اس کو اضافت کے ساتھ پڑھا تو اضافت کے ساتھ پڑھا تو عدد معدود کا قاعدہ جاری ہونا چاہیے کیونکہ اضافت کے ساتھ عدد معدود ہو گیا اور عدد معدود میں اضافت اگر ہو تو یہی جاری ہوتا ہے قاعدہ کہ اگر عدد مئہ ہو ہے نا تو اس کی جو تمیز آئے گی وہ کیسی رہے گی واحد رہے گی. بات سمجھ نہیں اور باقی جو حضرات ہیں انہوں نے مئتین پڑھا تو وہاں پر یہ سوال ہی نہیں عدد معدود کا قاعدہ ہی نہیں جاری ہوگا کیونکہ اضافت کے ساتھ ہوگا نا عدد معدود کا قاعدہ اضافت کے ساتھ ہوگا اضافت ہے ہی نہیں سمجھ نہیں تو گویا یہ بھی کہہ سکتے اب وہ وہاں پر اعتراض مقدر کا جواب ہو جائے گا جو ابھی میں نے کہا سمجھ نہیں کہ بظاہر تو ہے نا تمیز لگ رہی ہے لیکن در حقیقت یہ اعتراض مقدر کا جواب ہے. بات سمجھ نہیں تو اب وہاں پر کیا ہے سنینا کہنے کی کوئی مطلب سنینا کہنے پر کوئی اعتراض نہ ہوتا خلاف اصل نہ ہوتا خلاف قاعدہ نہ ہوتا سمجھ نہیں سمجھ میں وہی کہا او قراءۃ الباقیین ابھی تنوین ہے نا سمجھ گئی میں نہیں بس اور 9 اوپر اچھا ایک منٹ میں چلو بعد میں کر لیں گے آئندہ گھنٹے میں نا ایک منٹ حاضر لے لو سب لوگ آ گئے آدھے گھنٹے چھوٹنے لگی چھوٹنے نہ دی آپ کی گھنٹی ایسے ایام میں آئی ہے کیا پتہ ہے چلیے ٹھیک ہے نا بنی حضرت ہاں فرمائیے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ یہ ترجمہ بتائیے نا انشاءاللہ ثلاث ہاں بنی کیا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ اور وہ اپنے غار میں 100 برس ٹھہرے 300 برس ٹھہرے نا بات سمجھ آئی جی تلاسلی سلاسل مطلب اسی فی کافی سنینا سمجھے ہم جو قیدت پڑھتے ہیں اس میں یتین قیدت حفظ ہے کہ نہیں اس میں یتین ہے سمجھ میں آئی ہاں بھائی نہیں جی اچھا آسان ہے بنی بالکل ہے نا ترجمہ تو آپ کو ماشاءاللہ سب آتا ہی ہے صرف بس یہ سمجھنا ہے آپ کو کہ یہاں پر مراد کیا ہے نا
سمجھ کے پڑھنا یار، سخت ہے یہ سب۔ تفسیر کو لوگ سخت بنا رہے ہیں، اس کو بیضاوی شریف، ارے بیضاوی شریف سے وہ مطلب ایک دم سر پہ پہلے سے وہ رکھتے ہیں، حاوی کر کے رکھتے ہیں، ہے نا؟ پھر جب پڑھنے لگتے تو آسان سے آسان تر باتیں بھی سخت لگنے لگتی ہیں۔ اس کو سخت مت بنائیے، آسان سمجھ کے پڑھیے، سمجھ میں آئی؟ کیا آسان ہے، ارے کیا ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اور جب سخت لگے نا، ذہن میں اگر جس کی طرف آپ کو سخت لکھتے جائے کہ سخت ہے تو اس کو اور زیادہ، اس کے طرف توجہ اور زیادہ۔ کیا ہوتا ہے کہ جو زیادہ سخت لگتا ہے تو آدمی اس سے بھاگتا کتراتا ہے، ارے کیوں بھائی، اس کی طرف اور توجہ دو، سختی بھی رفع چکر ہو جائے، ارے نہیں نہیں نہیں، بھول کے آ گئی تھی، لیکن آسانی کو بھیجو، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔